الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج گفتگو کا موضوع ہے تبلیغ دین کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور اس کے اثرات۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ تو یہ جب حکم آیا تو حضور علیہ السلام نے ابتدا میں سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دین دی جن پر حضور کو اور حضور علیہ السلام پر جن کو اعتماد تھا، قریبی جن پر حضور کو اعتماد تھا، حضور نے ان کو دعوت دین دی۔ ایک نقطہ جو حضور علیہ السلام کے حالات سے پوری طرح اچھی طرح واقف تھے۔ تو اس طرح 3 سال تک خفیہ طور پر حضور کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، اور نماز بھی خانہ کعبہ کی بجائے مکہ معظمہ کے بیک سائڈ صفا اور مروہ کے گھاٹیوں میں چھپ کر نماز ادا کیا کرتے، اور اسی کوہ صفا اور مروہ کے نشیبی علاقہ میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا وہ تبلیغی مرکز تھا، آفس تھا، یوں سمجھے۔ اور اسی مقام پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تھی۔ 3 سال جب گزرے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو اللہ کا حکم آیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ سورہ حجر میں آیا، حبیب کھول کر بیان کر دے جو کچھ تجھے حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے کنارہ کر۔ یہ 2 حکم تھے، کھول کر بیان کر، مشرکوں سے کنارہ کر۔ اور سورہ شعراء میں فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤ۔ بس جب یہ حکم آیا تو پھر حضور علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا آج بھی جس پر سعی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا پہاڑ تھا، مروہ، اور دونوں یہ پہاڑ بڑے بڑے تھے۔ تو حضور علیہ السلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے نبی کریم علیہ السلام نے تمام قبائل قریش کے نام لے کر، یا فلاں یا فلاں،
ان کے نام لے لے کر انہیں پکارا اونچی آواز سے۔ جب سب جمع ہو گئے تو پھر آپ نے انہیں مؤثر انداز میں دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ کوئی اور وجہ ہوگی، کوئی اور کام ہوگا، سرداروں کو یہ چیز ناگوار گزری، حد ہو گئی۔ برادران، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بت پرستی چھوڑنے اور توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ باقی تو خاموش رہے، لیکن ابو لہب گستاخی کی حالت میں اس نے ایک جملہ کہا اور اس نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا۔ جملہ سنیے، فرمایا، کہنے لگا تبا لک سائر الیوم۔ یہ اس نے انگلی کے اشارہ کر کے حضور سے فرمایا تھا، تمہارا سارا دن خرابی ہو، الہٰذا اجمعتنا، اس کام کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا۔ اس کی یہ گستاخی ہے۔ محبوب خاموش رہے۔ یہ مبلغین کے لیے، داعیان حق کے لیے بہت بڑا لیسن ہے، سبق ہے۔ حضور خاموش رہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اس کی رضا مقصود ہوتی ہے تو پھر بدلہ لینے کا خیال نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ جتنا گول اونچا ہوتا ہے، صبر اور حوصلہ بھی اتنا اونچا ہوتا ہے۔ حضور خاموش رہے اس جملے پر، لیکن اس کریم نے سورہ لہب اتار دی، قرآن کریم کی پوری سورہ لہب۔ ابو لہب نے ایک انگلی کا اشارہ کیا تھا، اللہ نے پوری سورت اتار دی، اور پوری سورہ لہب میں پہلا جملہ تبت یدا ابی لہب۔ ابو لہب ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ اس کے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اس نے ایک انگلی کی تھی، اللہ نے فرمایا اس کے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور خود تباہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے برادران، یہ اس کی گستاخی کا اس نے جواب دیا، اور اس کی بیوی کا بھی اس میں تذکرہ ہے، چنانچہ یہ دونوں ویران برباد ہوئے، بیوی بھی اس کی ہلاک ہوئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، نکیلے کانٹے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سرکار کے راہوں میں بچھایا کرتی تھی، کیونکہ جب آدمی کر کچھ نہ سکے تو پھر یوں انتقام لیتا ہے۔ وہ اسی حال میں مری تھی۔ تو یہ آغاز ہوا اعلانیہ دعوت کا۔ اس کے بعد پھر کام چلتا رہا۔ یہ چوتھا سال تھا۔ حضور علیہ السلام نے اسی تبلیغ کے دوران حضور کریم اور صحابہ کرام ظلم برداشت کرتے رہے، لیکن جب حضور کا یہ ارشاد کافروں نے سنا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ جتنے بت ہیں اور ان کے پوجنے والے سب جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ بس پھر قریش کا جوش، انتقام اور دشمنی نقطہ عروج پر پہنچی کہ ساڈے خداواں نوں انہیں یہ کہہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ بس پھر
وہ حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو تکلیفیں دینے پر متفق ہو گئے کہ ان کو اب مٹائیں، کسی طرح بھی ان کو راستے سے ہٹائیں۔ چنانچہ وہ سب مظالم آپ لوگوں نے اکثر سنے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر ان کا بس نہ چلتا تھا، کیونکہ حضرت ابو طالب کا ایک مقام تھا، حضور کے چچا، ادھر ان کی مخالفتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو طالب ان کی مخالفت اور حضور کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ قریش کے سارے سردار مل کر 2 مرتبہ آئے، میں نے حضرت شیخ کو بھی پڑھا، اور کہا حضور کو دین کی تبلیغ سے روکے۔ ان بڑی نرمی سے سمجھا کہ ان کو واپس کیا، پھر دوبارہ آئے، پھر انہوں نے کہا آپ ہٹ جائیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، یعنی جنگ کی دھمکی دی۔ جب جنگ مسلط ہو رہی تھی، پھر ابو طالب رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے، ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بتایا کہ آئے تھے، وہ تو جنگ کی دھمکی دے گئے، بھتیجے مجھے اس سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ یہ جب گھر ساتھ چھوڑتا ہے، جب گھر ہی ساتھ چھوڑتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں دکھ ذرا زیادہ ہی آتا ہے۔ میں نے حضرت شیخ کو اور سیرت رسول عربی کو پڑھا، جب دیکھا حضور نے کہ اب گھر سے ہی میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، حضور کی کمٹمنٹ دیکھے دین کے ساتھ، دعوت حق کے ساتھ۔ ہمیں کیا اپنی دکان سے، اپنی زندگی سے، بچوں سے کیا لگن ہوگی، اس سے بڑھ کر حضور کو اللہ کے حکم کی پابندی تھی اور کمٹمنٹ تھی۔ کہ باہر کا ماحول تو دیکھ لیا آپ نے، پھر گھر سے بھی جب علیحدہ ہونے لگے ابو طالب، سنیے نبی کریم کا 2 ٹوک جواب سنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے چچا، یہ آپ کی کوز ہے، یہ آپ کا گول ہے، یہ آپ کا ایم ہے۔ حضور نے فرمایا، چچا اللہ کی قسم، اگر وہ قریش سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر بھی رکھ دیں اور کہیں دعوت حق کو میں چھوڑ دوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا، یا تو پھر اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میری جان چلی جائے۔ ہم دیکھتے کو تو خیر کچھ بھی نہیں، ہم چونکہ دنیا دار لوگ ہیں، ہم ان چیزوں کو نارمل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے برادران، یہ جملے کہہ کر میں نے پڑھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جب اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نا ابو طالب نے، تو کہنے لگے، بھتیجے جو مرضی ہو جائے اپنا کام جاری رکھ، میں تیرے ساتھ ہوں، کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس طریقہ سے یہ ایک تسلسل کے ساتھ مخالفت جب ہوئی اور پھر وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے، یہ واقعہ میں پہلی بار پڑھا اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو جہل نے دیکھا کہ بیت اللہ صحن حرم میں حضور سجدے کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تب یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اس نے بھاری پتھر اٹھایا کہ میں جا کے سر پر کچل دوں۔ جب وہ قریب گیا، بھاری پتھر اٹھا کر ابھی قریب نہیں پہنچا تھا تو واپس یوں پلٹا، چہرہ اڑا ہوا، ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا۔ تو قریش نے پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ کہنے لگا،
جب میں ان کے قریب گیا تو ایک اونٹ دیکھا، اللہ کی قسم میں نے اس کا سر اور گردن اور اس کے دانت کسی اونٹ کے ایسے نہیں دیکھے تھے، اور وہ اونٹ مجھے کھانے لگا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اس کو پکڑ لیتا اور کھا جاتا۔ اگر ابو جہل نزدیک آتا تو جبرائیل اس کو پکڑ لیتے۔ یہ ہے حفاظت۔ اللہ نے فرمایا یعصمک من الناس واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب تو میرے دین کا کام کرتا جا، دنیا کے لوگوں کے کافروں کے تمام فتنوں شرور نقصان سے اللہ تجھے بچائے گا۔ اس کی جب حضور کی حفاظت ہوئی ہے تو آج بھی ہو گر براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج بھی کہ اس اخلاص سے دین کا کام کرے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے برادران، اس طریقہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام مظالم برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو جہل نے حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کو شہید کیا، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کو شہید کیا، اور یہ تاریخ اسلام میں پہلے شہداء ہیں، انہوں نے پہلے شہید ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اب اعلان نبوت کو 4 سال پورے ہو گئے، 5واں سال جب شروع ہوا مظالم وہی تھے، تو مسلمانوں کا صحابہ کرام کا مکہ میں رہنا انتہائی مشکل ہو چکا، ان کی عبادات وہ نہ کرنے دیتے، ظلم پر ظلم جب بڑھنے لگے، یہ حکمت عملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حبشہ ایتھوپیا جو اس وقت نام ہے ملک ہے ایتھوپیا، وہاں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ تم وہاں ہجرت کر جاؤ، وہاں کا جو حکمران ہے نجاشی بڑا عدل والا ہے، وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کی اجازت سے ابتدا میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے، اور نبوت کے پھر اگلے سال 6 سال 83 مردوں اور 18 عورتوں نے حضور کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور مجموعی تعداد ہوگی 94 مرد اور 22 عورتیں۔ یہ ہجرت حبشہ کر کے وہاں چلے گئے اور آرام سے رہنے لگے۔ کفار نے جب دیکھا کہ یہ تو وہاں جا کے بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، دین بھی پھیلا رہے ہیں، نمازیں بھی، اور انہیں یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کی وہ سکون والی زندگی برداشت نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، بڑا منفرد یہ ایک واقعہ ہے اس حوالے سے، تبلیغ دین کے حوالے سے، کیونکہ پوری امت پر تبلیغ دین فرض ہے، یہ موضوع اس لیے رکھا ہے۔ چنانچہ قریش نے عمر بن العاص کی سربراہی میں ایک وفد تشکیل دیا اور بھاری بھر تحائف تحفے ان کو ساتھ دیے کہ تم جاؤ نجاشی کے پاس، یہ تحفے بھی ہماری طرف سے ان کو پیش کر دینا، اور کہنا چند نادان لوگوں نے ایک نیا دین بنا لیا ہے جو بت پرستی بھی نہیں ہے، عیسائیت کی بھی خلاف ہے، انہیں ہمارے حوالے کر دیں، وہ ہمارے لوگ بھاگ کر آئے ہیں، وہ ہمیں سرداران قریش نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہاں پھر میں آپ کو اور ایک یقین محکم ملتا ہے کہ جس اللہ نے غار ثور میں حضور کی مدد فرمائی تھی، خدا کی قسم جگہ جگہ وہاں مدد کے جلوے نظر آتے ہیں۔ حضرت شیخ نے مدارج میں لکھا کہ نبی کریم کی مہر نبوت میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ حیث کنت منصورا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے پیارے محبوب تو جس جگہ قدم رکھے گا میری مدد تجھ پر چھم چھم برسے گی۔ حضور کے صحابہ پر بھی وہی کرم ہوا،
یہ قریش کے لوگ وفد بنا کر تحائف قیمتی لے کر وہاں پہنچے اور نجاشی کے پاس پہنچ کر پہلے اس کی کابینہ سے ملے، تحائف پیش کیے، پھر نجاشی کے دربار میں پہنچے، سجدہ کیا۔ انہیں کیا فرق پڑتا تھا، یہاں بتوں کو سجدہ کرتے تھے، وہاں اس کے آگے سجدہ کر لیا، پھر اپنا مطلب بیان کیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں مسلمانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نجاشی نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں، یہ ہے عدل۔ اسی تو ہمیں سوچ ہی اور ہے، لبنا کتھوں ہے، ہماری سوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹوٹل منافقت ہے ہماری، اللہ بچائے ہماری سیاست میں، یہ فائدہ کدھروں لبنا ہے۔ تو اس حوالے سے نجاشی نے کہا کہ تمہارے حوالے میں نہیں کروں گا، میں ان کو بلا کر ان کی بات بھی تو سنوں اور وہ یہاں آئے اپنے دین کا اظہار کریں، خود بتائیں۔ چنانچہ ایک وفد صحابہ کرام کا اس کے پاس پہنچا، اللہ اکبر، جس کی نمائندگی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نمائندگی فرما رہے تھے۔ مسلمان صحابہ کرام دربار میں جب پہنچے، قریش نے تو سجدہ کیا تھا، یہ جب گئے انہوں نے سجدہ نہ کیا، السلام علیکم کہا۔ وزراء نے پوچھا تم نے سجدہ نہیں کیا؟ حضرت جعفر نے فرمایا ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں سجدہ کرتے، ہمارے نبی نے یہی حکم دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیز انسان کو، قوم کو، فرد کو یہی چیز بناتی ہے، اسے اپنے سوچ پر پورا یقین ہوتا ہے۔ سو برادران، جب انہوں نے یہ سارا کام مکمل کر لیا تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کی۔ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ آپ اپنا اظہار کریں، جی آپ کے خلاف یہ لوگ آئے ہیں۔ تو حضرت جعفر کھڑے ہوئے، میں سلام پیش کرتا ہوں، خدا کی قسم حضرت جعفر طیار بہت بڑا نام ہے، یہ ہے تبلیغ دین۔ دوسروں کے دربار میں کھڑے ہو کے اپنا قوت کا، اپنے دین کا اظہار۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی اور شروع اس طرح کی، اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے وغیرہ وغیرہ، 7 باتوں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے ایک رسول ہمارے پاس بھیجا جس کی سچائی، امانت اور پرہیزگاری سے ہم واقف تھے، اس نے ہم کو یہ دعوت دی ہم اللہ کو ایک مانیں، اس کی عبادت کریں۔ 15 احکام بیان کیے دین کے، ہم اس نبی پر ایمان لائے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، شرک چھوڑ دیا، بت پرستی چھوڑ دی، حلال کو حلال سمجھنے لگے، حرام کو حرام سمجھنے لگے۔ یہ ہے وہ جو فرمایا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو حکمت کے ذریعے، طریقے سے، اچھے انداز سے لوگوں کو بلاؤ دین کی طرف۔ ہم گن پوائنٹ پر کہتے ہیں کلمہ پڑھو، استغفر اللہ، ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو ہم الحمدللہ ایمان لائے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی اور ظلم و ستم کے ذریعے ہمیں مجبور یہ کرنے لگے کہ ہم دوبارہ وہی گناہ کریں، ہماری عبادت میں جو رکاوٹ بننے لگے، اس لیے ہم وہاں سے مجبور جب ہوئے تو آپ کے ملک میں آ گئے، اس امید پر کہ ہم پر یہاں ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ہے تبلیغ۔ اس نے یہ باتیں سنی، عدل تو پہلے بھی تھا، اپنی انجیل پر ایمان تھا۔ میرے برادران، یہ اب ٹرننگ پوائنٹ ہے، حضور کی دعوت دین کے اثرات عرض کر رہا ہوں، صحابہ کی تربیت اور دین کی تبلیغ کے اثرات،
اس نے کہا کہ جو کتاب تمہارے پیغمبر پر اتری ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں سناؤ۔ بس یہی تو موقع تھا، مسجد میں تلاوتیں اور ہیں، مسلمانوں میں کعبہ کی تلاوت اور ہے، ارے مزہ یہ ہے عیسائیوں کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے۔ بس پھر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھی، سمجھتے تھے کہ یہ حضرت مریم کو مانتے ہیں۔ بس حضرت جعفر نے قرآن پڑھا، صحابی رسول نے قرآن پڑھا، حضور کے بھتیجے نے قرآن پڑھا، جنہوں نے جنگ موتا میں شہادت پائی ایز اے کمانڈر۔ جب انہوں نے سورہ مریم پڑھی تو نجاشی اور اس کی کیبنٹ پر اثرات اتنے آئے کہ پھر حدیث نہیں عرض کر رہا، قرآن فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جب انہوں نے قرآن سنا جو رسول پر اترا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے۔ حضرت شیخ نے لکھا کہ نجاشی کی داڑھی تر ہو گئی آنسوں سے، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اور اس نے کہا کہ سب نے بیک زباں ہو کے کہا کہ یہ قرآن اور انجیل تو ایک ہی نور کی روشنی ہے۔ اور اسی اجتماع کے اندر یہ ہے اثر رسول اللہ کی دین کی سچائی کا۔ وہ بادشاہ نے پکار کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم گلے پھاڑ پھاڑ کے عمریں گزار گئے، ہمارے گھر کے لوگ ہی نمازی نہ بن سکے۔ اللہ اکبر، یہ وہی رسول ہیں جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، بشارت دی تھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ تحفے واپس کر دیے اور قریش کو ذلت سے نکال دیا۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن، اس لیے علامہ نے فرمایا خودی نہ بیچ، فقیری میں نام پیدا کر، نئی صبح نئی شام پیدا کر، اور تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کی صداقت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، جگہ دینی ہے، سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنے سچے دین کو کس طرح اس روشنی میں پھیلانا ہے۔ آخر میں ہم آپ کو نماز کے حوالے، غسل کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے چند مسائل عرض کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا سلسلہ مسائل کا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم ہر جمعے ایک مسئلہ بتایا کرتے ہیں۔ آج ہم غسل کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں، غسل کب فرض ہوتا ہے؟ برادران، غسل کے مسائل، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو جاؤ تو پھر خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ غسل فرض کب ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سنیے، انزال ہو جائے، احتلام ہو جائے، حیض کے حوالے سے مینسٹرویشن آ جائیں، بچے کی ولادت کے بعد بلیڈنگ ہے، ان چار صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جب غسل فرض ہو پھر پابندیاں کیا ہیں؟ جب غسل فرض ہو جائے تو پھر پابندیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، جب غسل فرض ہو تو مسجد میں جانا منع ہے، طواف کرنا منع، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا منع، قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع، اور کسی آیت کا اس حال میں لکھنا منع، اور ایسی انگوٹھی جس پر قرآنی کوئی آیت لکھی ہو اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، پہننی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس کو بھی ہم اردو میں ہو کسی میں ہو
اس کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ترجمے کا بھی وہی حکم ہے جو قرآن کا حکم ہے۔ تو یہ غسل کے فرض ہونے کے اسباب تھے اور پابندیاں تھیں۔ اللہ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے، آمین۔